غدیر خون سے خمار لے کر، غدیر خون سے خمار لے کر، وہیں سے تھوڑی بہار لے کر، میں ذکر حیدر سنا رہا ہوں زبان بیسم ادھار لے کر۔ آواز بلند کر صلوات۔ غدیر خون سے خمار لے کر، وہیں سے تھوڑی بہار لے کر، غدیر خون سے خمار لے کر، وہیں سے تھوڑی بہار لے کر، میں ذکر حیدر سنا رہا ہوں زبان بیسم ادھار لے کر۔ حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، وہ انبیاء میں عالی مقام ہیں، امکان کے سبھی رضی اللہ جان لیں، مزدور بھی علی کے علیہ السلام ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دن، سرور کی لاڈلی سے مورت کیے بغیر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مورت کیے بغیر، اور میں کہہ رہا ہوں کہ پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر۔ مت سوچ کے ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقدار ابوذر قمر اور عمار بھی جیون بھر مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں، وہ تو دائم ہے علی دشمنی بانٹی جس نے، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ قبر کو اس طرح سے نڈھال کر دوں گا، پھر آشائے قبر کو اس طرح سے نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت کو بحال کر دوں گا، علی کے ذکر نے اتنی جرت ہے بخشی، میں زیر لحد فرشتوں پر خود کو ہی سوال کر دوں گا۔ نعرہ عزت خدا کی فاطمہ، عزت خدا کی فاطمہ، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ، بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پر کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہے، خدا کی فاطمہ، بنت نبی بطول ہے، سجدے کرے ہزار تو، دل میں ہو بوس
ولا ہے غم حسین، اعمال میں ثبوت ولا ہے غم حسین، اور نبیوں کی بندگی کا صلہ ہے غم حسین، نبیوں کی بندگی کا صلہ ہے غم حسین، اور دشمن غم حسین کے دوزخ کا رزق ہے، دشمن غم حسین کے دوزخ کا رزق ہے، اور وہ موج میں ہے جس کو ملا ہے غم حسین۔ آواز قدر صلوات۔ انتہائی توجہ کا طالب ہوں آپ کی کہ حکمت کے آئینے کا سکندر ہے تو حسین، حکمت کے آئینے کا سکندر ہے تو حسین، اور بخشش کا بے کنار سمندر ہے تو حسین، بخشش کا بے کنار سمندر ہے تو حسین، اور اے وجہ ذوالجلال فنا تجھ سے دور ہے، اے وجہ ذوالجلال فنا تجھ سے دور ہے، دل میں نہیں ہے روح کے اندر ہے تو حسین۔ نعرہ ہے خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں، خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں، نماز کرتے ہیں سجدہ حسین کے گھر میں، خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں۔ انتہائی توجہ طالب، کوئی ولی وہ زمانے کا یا کلندر ہو، کوئی ولی وہ زمانے کا یا کلندر ہو، کوئی ولی وہ زمانے کا یا کلندر ہو، ضرور کرتا ہے سجدہ حسین کے گھر میں، خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں۔ اور یہ تمام لوگ جو سارا سال 365 دن جو ہے جو اپنے گھروں سے ہجرت کی زندگی گزارتے ہیں اللہ میاں کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف مقامات پر، پروردگار ان کے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لیکن اگر کسی مومن سے بھی پوچھ لے کہ خدا تمہیں کہاں ملے گا تو مومن کے پاس تو ایک ہی جواب ہے، انتہائی توجہ میں نے 2 لائنوں میں لکھا ہے کہ کوئی نہ ڈھونڈنے جائے خدا کو کعبے میں، کوئی نہ ڈھونڈنے جائے خدا کو کعبے میں، کوئی نہ ڈھونڈنے جائے خدا کو کعبے میں، خدا ملے گا ہمیشہ حسین کے گھر میں، خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں۔ امام حسین کے ذات میں بلند صلوات۔ شب برات سے پہلے آپ تمام لوگوں کے گوش گزار ہے آپ کو کہ رسول خدا کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور پس پردہ جو ایک ہاتھ بلند ہوا تو وہ جناب علی کا تو پوچھا گیا کہ مولا علی کی آواز میں اپنا بات کی کہ اللہ نے کہا گیا تمہیں علی کا لہجہ ہی بہت پسند ہے، تو میں نے اس وقت سے علی کے لہجے میں آپ سے بات کی، میں نے اپنے انداز میں لکھا یہ دیکھیے گا کہ شب معراج میں اللہ سے یہ نبی بولے، شب معراج میں اللہ سے یہ نبی بولے، شب معراج میں اللہ سے یہ نبی بولے، یہ ہاتھ دیکھا ہے میں نے حسین کے گھر میں، شب معراج میں اللہ سے یہ نبی بولے،
حسین کے گھر میں انتہائی نفس نفسی کا کرونا روزگار بد نصیبی بد نظری آپس کے جھگڑے مختلف قسم کے انتہائی فرسودات جو ہیں آج کل ہم تمام لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کا ایک حصہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے ایسا, تقریباً سب لوگ حصہ ہیں. میں نے اپنے انداز میں لکھا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں. جو اپنا بگڑا مقدر سنوارنا چاہے, انتہائی تو جو اپنا بگڑا مقدر سنوارنا چاہے, جو اپنا بگڑا مقدر سنوارنا چاہے, اسے تو جانا پڑے گا حسین کے گھر میں. خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں, خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں. اور شباب لے کے رسول خدا کا دنیا میں, تشریح نہیں کرتا میں, شباب لے کے رسول خدا کا دنیا میں, شباب لے کے رسول خدا کا دنیا میں. علی ہے آئے دوبارہ حسین کے گھر میں. شباب لے کے رسول خدا کا دنیا میں, شباب لے کے رسول خدا کا دنیا میں. علی ہے آئے دوبارہ حسین کے گھر میں, خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں, خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں. بہت سلامات. آپ کی نظر سے 2 سے 3 اشعار اس کی نظر غور کرنے جا رہا ہوں, آپ کی ذہن تمام کرنا. باوض بلند کر سلامات. جنگ خیبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں آج علم اس شخص کو دوں گا جو لافتہ ہے, جو قرار ہے, جو راہ فرار اختیار نہیں کرتا. خدا اور اس کا رسول اپنا اسے دوست رکھتے ہیں. علم سے متعلق یہ 2 اشعار میں نے اپنی نظر میں لکھے ہیں, آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں. انتہائی توجہ. کہ وجود کن کا سراپا لیے وہ خیبر سے, وجود کن کا سراپا لیے وہ خیبر سے, وجود کن کا سراپا لیے وہ خیبر سے. علم کو لے کے ہے حسین کے گھر میں, خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں, خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں. اور کوئی حسین کو جاتے بتا دے بس اسنا, دوسرا اللہ کرتا نہیں کہتا, ہم نہیں مانتے اللہ کے اللہ ولی کی کام مانتے ہیں, اپنا سب کچھ مانتے ہیں پر اللہ نہیں مانتے. انتہائی توجہ. کوئی حسین کو جاتے بتا دے بس اسنا, کوئی حسین کو جا کے بتا دے بس اتنا, تیرا خدا بھی ہے رہتا حسین کے گھر میں. نعرہ حیدری. اس کلام میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, سب بہت ضروری ہے. اور میں 10 دن میں آپ کا ذاکر 355 دن میں نوکری کرتا ہوں. باوض بلند سلامات. خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں, خدا کا دین ہے
حسین کے گھر میں خدا کا دین ہے زندہ، حسین کے گھر میں خدا کا دین ہے زندہ، حسین کے گھر میں میدانی کربلا کے اندر جناب علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں پر لے کر فوج اشکیا کے سامنے گئے. انتہائی بہت بڑا مسائل ہے یہ کہ وہاں جا کے کہا کہ اس کم از کم بچے کی جو ہے آپ تڑپ کو دیکھ لیں، اس کے مطابق جو ہے ایک گھونٹ پانی مانگتا آپ اسے وہ پرووائڈ کر دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا جب علیہ السلام جو اپنے منہ سے مانگے گا نا پانی تو ہم تب اسے دیں گے، ہم ایسے دے نہیں سکتے. نعوذ باللہ آپ جو ہے جس طرح کہا تھا رسول خدا کو اس طرح مرد پہ تھے کہ یہ اب صحیح نہیں بول رہے، اس طریقے سے انہوں نے امام حسین کو مخاطب کیا. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بگاڑ لیتا ہے. تو انہوں نے اللہ تش کے نام سے ایک چھوٹا سا خطبہ وہاں پر دیا. میں نے اپنے انداز میں 2 لفظوں میں یہ قصیدے کی نظر کیا. آپ سلوات پڑھیں بہت اپنے اندر صلوات. میدان کربلا میں ہے خطبہ اصغر، میدان کربلا میں ہے خطبہ اصغر، ہم معجزہ ہے خدا کا حسین کے گھر میں، خدا کا دین ہے زندہ حسین کے گھر میں. وہ
जलवा गर देखा उसी का नूर हर विषय में जलवा गर देखा ख़याम हुसैन बपा हुए जब नहर पर ख़याम हुसैन बपा हुए ज़र्रे तराई के ज़र्रे तराई के बड़े बेबहा हुए रौनक फरोज ख़ैमों में आले अबा हुए कुर्सी पे जलवागर शाहे अर्ज़ व समा हुए कुर्सी पे जलवागर शाहे अर्ज़ व समा हुए उर्फ़ तवाफ़ अर्शे ज़िम्मेदार हो गए आकर निसार सैयद आलार हो गए आकर निसार सैयद आलार हो गए बिठला के पहलुओं में उन्हें यूं किया बयां ऐ करबला यूं मैं तुम्हारा हूँ मैं ज़ालिम मुझे सताते हैं जाता हूँ मैं जहाँ बेचो तुझे ज़मीन तो चंद दिन रहूँ यहाँ बेचो तुझे ज़मीन तो चंद दिन रहूँ यहाँ अब खाक तुम मज़ीद करो इस गरीब के सैयद की बेवतन के मुसीबत नसीब की सैयद की बेवतन के मुसीबत नसीब की अफजल ज़मीन काबा से है मेरी करबला मैं जानता हूँ इसका शरफ या मेरा होना बनने तो दो मज़ारे हुसैन गरीब का फिर देखना ये खाक है या नूर के लिया फिर देखना ये खाक है या नूर के लिया यूसुफ ना होगा पर यहाँ बाजार आएगा सवार आएंगे मेरा दरबार होगा सवार आएंगे मेरा दरबार होगा मरहूम हो रहा था कैबाक के नागहा ख़ैमे से ज़ने अरबिया हुए गया सरता कदम ने काम में सारा बदन बारिश पे भी हया से तड़ापे थे
وأشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات ارباب اعظام، آپ کے سامنے قرآن کریم کی سایہ مجیدہ کو سرنامہ کرام قرار دیا ہے. اس سایہ مجیدہ کی روشنی میں جو ہمارا موضوع قرار پایا تھا، شان ولایت اور پیغام ولایت. اللہ سبحانہ وتعالی اس آیہ مجیدہ میں ایمان والوں کو دو ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے. ایمان ہے کس چیز کا نام؟ ایمان نام ہے اللہ کی ولایت کا اقرار کرنا. ایمان نام ہے نبیوں کی ولایت کا اقرار کرنا. ایمان نام ہے آل محمد کی ولایت کا اقرار کرنا. اور اگر ان تین ولایتوں کو جمع کریں تو میرے آٹھویں تاجدار ولایت امام علی رضا علیہ السلام صلی اللہ. امام فرماتے ہیں یہ جو آپ پڑھتے ہیں درود، امام فرماتے ہیں یہ درود تین ولایتوں پر مشتمل ہے. یہ درود کس پہ مشتمل ہے؟ تین ولایتوں پر. گویا امام نے اپنے زمانے میں ہر زمانے کی مشکل کو آسان کر دیا. امام فرماتے ہیں جب آپ درود میں کہتے ہیں اللہم، گویا یہ شخص اس وقت کہتا ہے جب اللہ کی توحید کا اقرار کرے. کبھی مشرک کہتا ہے، کبھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، غافل کرتا ہے. گویا امام فرماتے ہیں جب آپ درود میں اللہم کہتے ہیں آپ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب کوئی کہتا ہے صلی علی محمد، وہ سید الرسول کی نبوت کی ولایت کی گواہی دیتا ہے. یعنی جب آپ نے صلی علی محمد کہا
تو آپ نے یہودیت کی بھی نفی کر دی، آپ نے عیسائیت کی بھی نفی کر دی، آپ نے بتا دیا میں وہ توحید پرست ہوں جو سید الرسل کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے۔ جب اللہ کی توحید بھی آ گئی، سید الرسل کی نبوت بھی آ گئی، اب کیسے معلوم ہو یہ نبی کا کلمہ گو گھر والوں سے بھی محبت رکھتا ہے؟ نبی امام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کہتا ہے وہ آل محمد، گویا دنیا کو بتاتا ہے میں وہ کلمہ گو ہوں جو آل محمد کو مانتا ہوں، مجھے اور کی ضرورت نہیں۔ میں ماشاءاللہ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ گویا آپ یہ صلوات پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، سید الرسل کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، اور آل محمد کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ درود یعنی 3 ولایتوں پر مشتمل ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ میں گھر والوں کا چاہنے والا ہوں۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں یہاں پر ہر قسم کے افراد موجود ہیں، بزنس مین بھی موجود ہیں، ملازمت شعبہ بھی موجود ہے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا موجود ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں ذرا دیکھیں، مثلا آپ کے علاقے میں ایک چھوٹا کھوکھا لگا کے کوئی شخص بیٹھا ہے، سارے جانتے ہیں اس کا مالک وہ ہے، اس کی وفات کے بعد جو اس کا یار تھا، جو اس کا یار اور دوست تھا، اس کی وفات کے بعد اس کی دکان کا تالا توڑ کر جا بیٹھا۔ جب یار جا کے بیٹھا دکان پہ، آپ نے پوچھا جناب آپ کب سے مالک بنے؟ آپ نے جواب دیا اس لیے کہ میں تو اس کا یار تھا۔ سارے یہی کہیں کہ آپ لاکھ یار ہیں، وارث نہیں ہیں۔ چھوٹے سے کھوکے کا وارث یار نہیں گھر والے ہوتے ہیں، تو سید الرسل کے دین کے وارث۔ دین کے وارث کوئی اور کون ہو سکتا؟ یہ ولایت آل محمد یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام کی بزم میں، امام کی محفل میں ایک شخص آیا، فرزند رسول میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ امام کی بزم میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے، کچھ جاننے کے لیے کہ آج کیا کہتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے کہ امام کیا بتاتے ہیں، ہر قسم کے افراد ہیں۔ ایک چاہنے والا ہے، معرفت رکھنے والا ہے، کہتے ہیں فرزند رسول دعا کر دے۔ بھئی اگر آپ میں سے کوئی مریض ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے جو ڈاکٹر ہوگا، جو وارث جنت کے پاس جا رہے ہیں وہ جانتے ہیں یہ وارثان جنت کون ہیں۔
وارثان جنت یقیناً وہی ہو سکتے ہیں جنہیں دنیا والے کہیں کہ غلامی کا تحریر نامہ لے آؤ. وارث جنت وہی ہو سکتے ہیں. یہ کہنے لگا فرزند رسول دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. لسان عصمت سے بول کے فرماتے نہیں ہیں گھبرا نہیں، انت فی الجنہ، تو جنت میں. لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں. کچھ لوگ جو معرفت نہ رکھنے والے تھے کہتے تھے دیکھو کیسے ان کا ایمان ان کو رسوا کر رہا ہے. امام نے کیا کیا؟ اس مومن کی عظمت کو بتانے کے لیے اور منافقین کی ناک کو رگڑتے ہوئے فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فهو فی الجنہ، جس نے ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا وہ جنت میں ہے. جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا وہ جنت میں. امام فرماتے ہیں تو یہ دعا کرا کہ اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکالے. یعنی جب تک ہمارے ساتھ ہے تو جنت میں ہے. اس لیے تو سید الرسل نے لسان وحی سے فرمایا تھا حبنا اہل البیت، ہم آل محمد کی محبت اساس الاسلام، دین کی بنیاد ہے. یاد رکھو تب تک تمہارے دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی جس دین میں آل محمد کی محبت نہیں ہے. جس میں محبت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد. امام فرماتے ہیں دعا یہ کرا کہ اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکالے. جب تک ہم سے جڑا ہوا ہے تو جنت میں ہے. یہ ولایت یہ اس قدر پر عظمت ہے. یہ ولایت اللہ نے اس ولایت کو پوری مخلوقات میں پیش کیا. کائنات کے ذرے ذرے میں جب اللہ نے اپنی ولایت کو، انبیاء کی ولایت کو، ائمہ خدا کی ولایت کو جب پیش کیا، جس نے ولایت کا اقرار کیا اللہ نے شرف عطا کر دیا. جس نے ولایت سے منہ موڑا اللہ نے شرف لے لیا، محروم رکھا. روایت کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز پہ ولایت پیش کی. ایک دن علی مولا حیدر کرار، مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. امام حضرت سلمان کے ساتھ بیٹھے اور امام کی محفل میں ایک خربوزہ لے کر ہے. امام فرماتے ہیں یا سلمان، اے سلمان اس خربوزے کو کاٹو، لیکن کاٹنے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتا دیا کہ کام کی ابتدا جب بھی کرو نام خدا سے کرو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اے سلمان خربوزہ کاٹ، اگر یہ نکلے میٹھا تو اسے کھا لینا، اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا. اگر یہ نکلے میٹھا کھا لینا، اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا. اگر نکلے پھیکا چھوڑ دینا، ہماری ولایت کا منکر تھا. اب خربوزے نے کیا پیغام دیا؟ ہے تو پھل، خربوزہ ہے، یہ بتا رہا ہے ولایت علی کا نور رکھنے والے. جب میں نے ولایت علی کو قبول کیا تو میرے مزاج میں مٹھاس آ گئی. جب میں نے ولایت علی کو قبول کیا تو میں پاک ہو گیا. جب تمہارے دل میں نور ولایت علی آ گیا، مزاج کے میٹھے بن جاؤ، کردار کے پاک بن جاؤ.
کردار کے پاک بن جاؤ، یہ ولایت علی کا اثر ہے۔ دنیا والے کہیں ہے تو علی والا مزاج کا بڑا میٹھا ہے، علی سے نسبت جڑ جائے یہ سعادت ہے تو علی والا کردار کا بڑا پاک ہے۔ اللہ نے جس چیز پہ ولایت کو پیش کیا اور جس نے قبول کیا اللہ نے شرف ادا کیا۔ امام فرماتے اللہ نے سبزیوں پہ بھی ولایت کو پیش کیا، اور جس نے سب سے پہلے فہرست معصومین نے بیان کی ہے، جس نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا وہ سبزی بینگن ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ بینگن ایسی سبزی ہے اس میں نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میرے لیے گرم ہے، یہ بینگن اس کو گرم اثر دکھائے گی۔ اگر کوئی کہے یہ میرے لیے ٹھنڈی ہو، وہ اس کے لیے ٹھنڈا اثر پیش کرے گی۔ امام فرماتے اس لیے اس نے ہماری ولایت کو قبول کیا ہے، اللہ نے اس میں نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے۔ اب اسی سبزی نے کیا پیغام دے دیا؟ ساتھ ساتھ پیغام بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمارا موضوع تھا شان ولایت اور پیغام ولایت۔ یہی بینگن کیا پیغام دے رہا ہے کہ جب میں نے نور ولایت علی کو قبول کیا تو میں فائدہ دینے والا بن گیا۔ اے علی والا، جب تیرے دل میں نور ولایت علی ہے کسی مومن کو نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ پہنچا۔ ایک میں مثال سے اس مطلب کو واضح کر دوں۔ دیکھیں امام بارگاہ کا دروازہ یہ لکڑی کا ہوتا ہے یا پھر لوہے کا ہوتا ہے؟ ایسے کہیں گے جب یہ لوہ لکڑی مارکیٹ میں تھا، یہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، یہ نجس بھی ہو رہا ہے، کوئی اس کی عظمت اور تعظیم، لیکن جب یہ منسوب ہوا در عباس کے ساتھ اس کی تعظیم بڑھ گئی۔ اور اگر کوئی اس کی طرف جسارت کرے، اس کو جلانے کی کوشش کرے، اس کی توہین کرنے کی کوشش کرے، ہم اپنا خون بہا دیں گے، اس مجرم کو اجازت نہ دیں گے۔ بھئی ایک ٹھوس چیز ہے، مارکیٹ سے بے جان چیز ہے، جب آپ نے نسبت دی آل محمد کے دروازے سے تو اس کی تعظیم بڑھ گئی۔ وہ بے جان ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور جو اشرف المخلوقات انسان ہو اور جس کے دل میں نور ولایت علی آ جائے اس کی نسبت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہو ہم علی والے کو تکلیف دیں اور کل میدان قیامت میں علی مولا کے پاس جائیں، مولا میری شفاعت کیجئے، اور امام پلٹ کر جواب دے کس منہ سے آیا ہے، تو نے تو میری محبت کی لاج نہیں رکھی۔ دروازے کو نسبت ہو تو تعظیم بڑھ جائے، اور اگر انسان کو آل محمد سے نسبت ہو جائے کتنی اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد مومن کی تو اتنی عظمت بلند ہے کہ میرے پاک امام فرماتے ہیں اگر کوئی ہماری دعوت کا اشتیاق رکھتا ہے ہمیں دعوت نہیں کھلا سکتا، ہم تک رسائی نہیں ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ ہمارے پرہیزگار حبدار کو کھانا کھلائے، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہمیں کھانا کھلائے۔ یہ مومن کی شرف ہے، یہ ایمان کی ایک طاقت ہے۔ امام فرماتے ہیں جو ہماری زیارت کا مشتاق ہے ہم تک رسائی نہیں ہے، ہمارا حبدار نیکوکار کے چہرے کو دیکھ لے وہ ایسے جیسے ہم آل محمد کی زیارت کریں۔ اہل بیت اپنا رشتے محبت سے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں،
آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ محمد بارے دیگر باواز بلند سلامات وفادہ شہنشاہ غازی قسم ربی وفا ملتی اوے حیا جب تو لینا ہے اتھا تک تو حیا ملتی اوے اینے اونے نا پیرت گھر اتھا تک تو خدا ملتی خدا ملتی نعرہ حیدری اللہ نے جس پہ بھی ولایت کو پیش کیا ہے اس نے ولایت کو اگر قبول کیا تو اللہ نے کیا ہے شرف روایت ہے اللہ نے تمام مخلوقات پہ کائنات میں جتنے پتھر ہیں ان پتھروں پہ بھی ولایت کو پیش کیا جنہوں نے انکار کیا وہ پاؤں کے نیچے منہ کالا کرا کے آنے کے قابل بنے اور جنہوں نے اقرار کیا وہ ہاتھوں کی زینت کے قابل بنے یہ میں کوئی خطابی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ امام فرماتے ہیں سب سے پہلے پتھروں میں جس نے اللہ کی توحید کو سید الرسل کی نبوت کو ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا وہ ہے عقیق جمانی امام فرماتے اس ولایت کے اقرار سے اللہ نے اس میں یہ برکت رکھی ہے اگر کوئی عقیق پہن کے 2 رکعت نماز پڑھے اللہ 70 رکعت کا ثواب عطا اور سید الرسل فرماتے ہیں جن پتھروں نے ولایت اہل بیت کا اقرار کیا فرماتے ہیں اگر کوئی فیروزہ اور عقیق پہن کر دعا مانگے اللہ حیا محسوس کرتا ہے اس ہاتھ کی دعا رد کر دے یہ ولایت آل محمد کے قبول کرنے کا اثر ہے آج دنیا کہتی ہے کہ یہ شیعہ قوم پتھر پرست ہے پتھر کو پوجتی ہے بھئی ہم تو منبر سے کہہ رہے ہیں پتھر کو پوجنا حرام ہے ہم تو منبر سے بتا رہے ہیں کہ پتھر کی عبادت کرنا پتھر کو سجدہ کرنا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ ہمارا تو عقیدہ توحید ہے ان بے جان چیزوں میں بھی اگر برکت رکھی ہے تو ذات پروردگار نے دیکھیں ایک انسان نے کوشش کی چیزیں تو اللہ کی خلق کی ہوئی تھی ایک انسان نے کوشش کی مختلف فارمولوں کو ملا کر ایک ٹیبلٹ تیار کی پیناڈول کی سر کے درد کے لیے تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے شفا اس گولی نے دی ہے تو یہ بھی شرک ہے حالانکہ بنانے والے لوگ ہیں آپ کہیں گے کہ اس میں سر کے درد کی شفا رکھی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں اس میں شفا رکھنے والا اللہ ہے کتنے لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں سر کے درد کو آرام نہیں آتا شفا رکھنے والا اللہ ہے کہ جس کو چاہے وہ شفا دے دے ہم بھی یہی کہتے ہیں ان پتھروں میں جو برکت رکھی ہے وہ رکھنے والی ذات پروردگار ان پتھروں میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے یہ تو عقیدہ توحید کی مضبوط دلیل ہے تو لہذا اسی لیے امام فرماتے ہیں اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ پتھر لے فیروزے کا اور اس پہ تحریر کرے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین امام فرماتے ہیں یہ آیت لکھوا کے پہن لے پروردگار مہربانی سے اس کو فرزند عطا کرے راوی کہتے ہیں میں نے عمل کیا اللہ نے 1 سال سے پہلے مجھے فرزند عطا کیا تو لہذا یہ ہے معصومی یہی پتھر جو ہے انہوں نے ولایت کو قبول کیا روایت ایک دن امام علی علیہ السلام کوفہ میں مسجد میں بیٹھے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد کوفہ میں آپ بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو شخص ہاتھ میں فیروزہ پہنے اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، یہ اپنے پہننے والے کی حفاظت کے لیے حرز کا کام دیتا ہے۔ اب کتنے دنیا والے تھے جو اس تلاش میں رہتے تھے علی کوئی بات کہے وہ غلط نکلے، لیکن دنیا والے آج تک کوئی غلطی نہ بتا سکے، بلکہ دنیا کو جب بھی مشکل آئے ہیں علی کے دروازے پر۔ علی مولا نے یہ دعویٰ کیا، اب دنیا انتظار میں ہے۔ چند دن گزرے تھے، ایک نوجوان آیا، امام مسجد میں بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ نے فرمایا تھا جس ہاتھ میں فیروزہ ہوگا وہ شخص حق قتل ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں کوفہ کی کھیت میں نوجوان قتل ہوا پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں ناحق قتل ہوا ہے۔ جو میسر مزاج تھے وہ بڑے مطمئن تھے، اور جو شک رکھنے والے تھے وہ کہتے تھے آج دیکھتے ہیں کہ علی اپنے دعوے پہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ علی فرماتے گھبراؤ نہیں، جو میں نے کہا تھا اسی پہ قائم ہوں۔ روایت کہتی ہے امام مسجد سے نکلے، اصحاب بھی مسجد سے نکلے، جب پہنچے اس کھیت میں علی حیدر کرار نے رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا مرکز ذات الہی ہے، ہم اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ امام نے دعا کی، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اے فیروزے، اللہ نے تجھ میں تاثیر رکھی ہے، جس ہاتھ میں تو ہوگا اس کے لیے حفاظت کا حرز ہوگا۔ وہ بے جان بول کر کہتا ہے السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو۔ اس کے بعد کہتا ہے یا ولی اللہ انہو قد سرقنی، اے امیر المومنین اس بد نصیب نے مجھے چوری کر کے پہنا تھا۔ اس نے مجھے چوری کر کے پہنا ہے، اس لیے میری برکت سے محروم ہو۔ تو لہذا آپ نے دیکھا ہر چیز نے پیغام ولایت دیا۔ اب یہ پتھر بھی بتا رہا ہے کہ اے علی والو پیغام ولایت کو سمجھو، میں نے ولایت کو قبول کیا تو میں لوگوں کے لیے زینت کا وسیلہ بنا۔ جب تم نے ولایت علی کو قبول کیا تو تمہارا کردار بھی آل محمد کے لیے زینت ہو۔ اس لیے تو امام صادق علیہ السلام امام فرماتے شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے چاہنے والوں ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو۔ کردار اتنا پاک ہو۔ امام فرماتے اے ہمارے چاہنے والوں تمہارا اخلاق اور کردار ایسا ہو، دنیا والوں کے ساتھ تمہارا اخلاق اتنا بلند ہو، اگر وہ مریض ہوں تو ان کی عیادت کرو، اگر وہ مشکل میں ہوں تو ان کی حاجت روائی کرو۔ یہ دنیا والوں کا حق بتائے، مومن کا اس سے بڑھ کر ہے، مومن کا رتبہ اس سے بلند ہے، یہ دنیا والوں کا حق ہے۔ کہا کہ جب دنیا والوں سے یہ اخلاق اور کردار اپناؤ اور جب تم چلو دنیا والے بول کر کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے چاہنے والوں کو کتنا بہادر بنایا ہے۔ اہل بیت آپ کو بہادر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مثال، تھوڑا سا پیغام ولایت ہو جائے، ماشاءاللہ شان ولایت سے دل نورانی ہو گیا۔ اب آئے پیغام ولایت سے اپنے کردار کو پاک کر لیں۔ ایک مثال دیکھیں، کیا آپ سے سوال ہے
کیا آپ میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا شرابی ہو؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں آپ کے گھر میں کسی شرابی کا رشتہ ہو؟ آپ پسند کرتے ہیں آپ کا بیٹا زانی ہو؟ آپ یہ پسند کریں گے آپ کے گھر میں کسی زانی کا رشتہ ہے؟ آپ پسند کرتے ہیں آپ کا بیٹا جواری ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کے گھر میں کسی جواری کا رشتہ ہے؟ آپ نہیں پسند کرتے۔ آپ کی اولاد بدکار ہو، آپ کے گھر آنے والا بدکار ہو، تو ذرا معنی ولایت کو سمجھ۔ جب آپ اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتے، علی اپنے شیعہ کے لیے کیسے پسند کریں؟ وہ کیسے پسند کریں؟ میرا چاہنے والا زانی ہو، شرابی ہو، جوا کھیلنے والا ہو، بے نمازی ہو؟ امام چاہتے ہیں میرا چاہنے والا ایسا پاک کردار ہو، جب وہ پاک کردار سے چلے دنیا بول کر گئے ہے تو علی والا لیکن پاک کردار کا مالک ہے، پاکوں کے ماننے والا ہے، پاک کردار کا مالک بن۔ دیکھیں میں مثال یہ کرتا ہوں، کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں نا تو وہ اپنے ان 4 پیسوں کا اظہار مختلف چیزوں سے کرتا ہے۔ وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے گاڑی لے لی، اس نے کوئی موٹر سائیکل لے لی، اس نے کیا کچھ لے لیا، یہ بتانے کے لیے کہ اب میرے پاس بھی مال ہے۔ میرے دوست کبھی اس پہ بھی عمل کر لے، دنیا والوں کو بتا دے کہ میں نے یہ جو پاک کردار، یہ میں پاکوں کا ماننے والا ہوں۔ اس پہ ناز کر جو پاکوں کے نور ولایت رکھتا ہے، کردار پاک اپنا۔ جہاں ہم نے ولایت کو مانا ہے اسی ولایت کو اپنے وجود میں نافذ کریں۔ امام علی کا زمانہ ہے، بارہ دیگر باواز بلند سے روایت کہتی ہے شہر کوفہ میں علی مولا ایک بازار سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک جوان ہے جو کھڑا ہے، دوبارہ واپس پڑھتے ہیں، وہی جوان بازار میں کھڑا ہے اور خواتین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ علی کی غیرت نے برداشت نہ کیا، ایک جوان اجنبی عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے کمبر، اس جوان کو مسجد کوفہ کے سامنے لے آؤ۔ جب حضرت کمبر اس کو لے کر آئے، امام فرماتے ہیں اے کمبر، اس جوان کو 10 کوڑے لگاؤ۔ روایت کہتی ہے شہر کوفہ میں جو لوگ دکانوں اور مارکیٹوں میں تھے وہ سارے اپنی دکان اور بازار کو چھوڑ کے اس چوک میں آ گئے کہ آج دیکھیں علی مولا اس مجرم کو اس کے جرم کی کیا سزا دیتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ اسے 10 کوڑے لگاؤ۔ یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا امیر المومنین انا من شیعتک، مولا میں تو آپ کے شیعوں میں سے۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ علی کون ہے؟ یعنی جس کے کلمہ میں علی ولی اللہ ہو، ایسے کہ نہیں، جو محبت علی رکھتا ہو، جو مودت علی رکھتا ہو، یعنی ایسا مومن ہے۔ لیکن جب امام، کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام نرمی کریں گے، لیکن قربان جاؤں علی کی عدالت پر، اسی لیے تاریخ طبری والا علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم لکھتے ہیں قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب کوفہ میں اس لیے شہید کیا گیا وہ شدت سے عدل سے پیش آتا، رعایت نہیں کرتے تھے، وہ میرا ہے یا کوئی اور ہے۔ روایت کہتی ہے امام علیہ السلام نے جب یہ سنا نرمی نہ دی، فرماتے یا کمبر زد 5، اے کمبر 5 کوڑوں کا اضافہ کر۔ دنیا پوچھتی ہے مولا وہ کیوں؟ فرماتے اس لیے ایک تو معصیت خدا کرے، پھر جھوٹ بولے کہ میں شیعہ علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی کی منشا کو سمجھیے، علی کے ہدف اور مقصد کو سمجھیے۔ علی اپنے چاہنے والوں کو، آپ کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں،
وہ چاہتے ہیں جب آپ دنیا میں چلیں تو سر آپ کا بلند ہو، گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے آپ کا سر شرمندگی سے جھکا نہ ہو۔ علی حیدر کرار آپ کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی حضرت کمبر ایک مرتبہ مجرم کو سزا دیتے ہوئے روایت کہتے 3 کوڑے زیادہ مار دیا۔ امام کو خبر ملی، جو مجرم تھا جو کوڑے کھا رہا تھا، امام فرماتے ہیں فلاں اب 3 کوڑے تو کمبر کو لگاؤ۔ اللہ، علی کا غلام ہے، علی کا عاشق ہے، علی کا حبدار ہے۔ قربان جاؤں کمبر نے ولایت علی کو اپنے وجود پہ ایسا نافذ کیا، جب حکم ملا تو سر اٹھا کے یہ نہیں کہا مولا آپ کا حبدار، بلکہ روایت کہتی ہے شرمندگی سے سر جھکا کے کہتے ہیں مولا ولایت کو مانا ہے تسلیم ہے، مولا آپ کے فیصلے پر راضی ہے۔ یہ ہے پیغام ولایت۔ اسی پیغام ولایت کو دینے کے لیے مدینے کی گلیوں میں رسول زادی اپنے شکستہ پیروں سے اجرکم علی اللہ رات کی تاریخی میں حسن و حسین کو ساتھ لے کے مہاجرین و انصار کے دروازے پہ ولایت کا دفاع کر کے نکلتی تھی۔ روایت کہتی ہے بعد از وفات رسول مسلمان کیا اجر رسالت دینے آئے۔ کون سا دروازہ؟ وہ دروازہ جس دروازے پہ رسول 9 ماہ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے، دنیا کو بتاتے رہے یہ عام دروازہ نہیں ہے، یہ زہرا کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو آئے تطہیر کی وارث بی بی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے بعد از وفات رسول، علامہ انصاری نقل کرتے ہیں مدینہ میں کچھ لوگ جمع ہوئے، کچھ گھوڑوں پہ سوار ہیں، کچھ پیدل ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں۔ ایک شخص نے اپنے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں اٹھا رکھی ہیں جو آگ کو جلانے کے کام آتی ہیں۔ وہ آیا دروازے زہرا پہ اجر رسالت دینے لگا۔ اللہ نے یہ کہا تھا رسول کی قرابت داروں سے مودت رکھو۔ مسلمان آج اجر رسالت کیسے دینے آئے؟ رسول زادی کے دروازے پہ آئے۔ علامہ شبلی نعمانی علماء سنت کے عالم نقل کرتے ہیں کہ آئے تھے مسلمان، دروازہ نہیں جلایا تھا، فقط دھمکایا تھا۔ میں کہوں گا شبلی نعمانی کجا رسول زادی کا دروازہ، کجا آ کر دھمکانا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ جب مسلمان آئے نا اس دروازے پہ، جب آگ کے شعلے بلند ہوئے، یہ کہتا ہے شقیق کہتا ہے میں نے دروازے کو دھکا دیا، بنت رسول در و دیوار کے درمیان میں نے اپنے کانوں سے بی بی کے رونے کی آواز سنی۔ رسول ذاتی رو کے کہہ رہی ہے یا ابدا اہکذا یفعل بحبیبت، بابا رسول خدا ذرا آ کر دیکھے آپ کے کلمہ کو، زہرا کو کیا اجر رسالت دینے آئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے، اس روایت کی ناقل بی بی زہرا ہے، فرماتی ہے جب شقی نے دروازے کو دھکا دیا، یہ دروازہ مجھ پہ گرنا تھا، میں زمین پر گری ہے، آگ کے شعلوں نے اور میرے بدن اور چہرے کو جھلسا دیا، اور زہرا کی گود کا گلستان اجڑ گیا۔ اجرکم علی اللہ
زہرا شکستہ پہلو والی بی بی ہے درد کو بھول کے اٹھنا چاہتی ہے. یا روایت کا جملہ علامہ کاشی النجفی نقل کرتے ہیں. ایک شکی آگے بڑھا, کیا کیا؟ وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدَّيْهِ, اور بی بی کے رخساروں پہ جسارت کی. وہ عزاداروں سنو گے, میرے صادق امام فرماتے ہیں اور میری دادی زہرا پہ ظلم کم نہ ہوا, تماچا اس زور سے لگا حتی قطعت کرتیا, اور بی بی کی بالیاں ٹوٹ کر اور زمین پر جا گری. اجرکم علی اللہ, میرے امام فرماتے ہیں اے رونے والوں, میری دادی کو یہ تماچا اس زور سے لگا, اے وقت شہادت بھی, اور میری دادی کی آنکھ میں اس تماچے کی وجہ سے سرخ اور نیلا نشان تھا. اجرکم علی اللہ زدارو در زہرا پہ آ گئے, لیکن مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈال دی. ہے میں اس دروازے کی مصیبت کو بڑا کہوں یا علی و بطول کی بیٹیاں, ہے جب مہائے 10 محرم میں جب خیموں کو آگ لگی, ہے بیبیوں کی چادریں لٹ گئی, ہے سید سجاد ہے کربلا کی ریت پر ہے علی کی بیٹیوں کو رسیوں میں جکڑ کر قیدی بنایا گیا. ہے علی کی بیٹیاں میرے نام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اے کریم مہربان اللہ بانیان فرش ازا جناب سید امیر صاحب اور ان کے ساتھ جتنے معاونین ہیں, خدمت گزاران مذہب اہل بیت, ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان تمام معاونین کے مرحومین کی روح کو اس مجلس ازا کا اجر و ثواب عنایت فرما. اے کریم مہربان اللہ دنیا جہاں سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تفرقہ بازی اور دہشت گردی سے محفوظ فرما. اے کریم مہربان اللہ جو انتظامیہ کے افراد جتنے بھی پاکستان بھر میں جہاں پہ بھی عزاداران حسین ابن علی کی حفاظت کے لیے سیکورٹی انجام دے رہے ہیں, بار الہ ان کی حفاظت فرما, ان کے شرف اور فخر میں اضافہ فرما. اے کریم مہربان اللہ ہم سب کو فرش عزا سے استفادے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے وارث و آقا صاحب النصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد محمد قدریا لاشا شبیر سے بہ رہا ہے خون کا دریا. لاشا شبیر سے بہ رہا ہے خون کا دریا. لاشا شبیر سے بہ رہا ہے خون کا دریا. لاشا شبیر سے